ان نیک نفسوں نے سکھائے ہیں ہمیں جینے کے گڑ، ان کی محبت سے بھری پیاری اداؤں کو سلام۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جامعہ کے طالب علم محمد عمر کو، وہ آئیں اور استاد کی عظمت پہ بیان کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، معزز سامعین اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، علم مومن کے سر کا تاج، بدن کا لباس اور روح کی خوراک ہے۔ حصول علم کا فوری اور آسان ذریعہ استاد ہیں۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، مل جل کر رہنا اس کی مجبوری ہے اور معاشرے کو خوب سے خوب تر بنانا اس کی ضرورت ہے۔ مثالی معاشرے کے قیام کے لیے ضابطۂ اخلاق طے کرنے کی اور ضابطۂ اخلاق کے لیے علم کی اور علم کے حصول کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں استاد کی اہمیت اور عظمت مسلمہ ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں استاد کو جو عزت و توقیر اور احترام و اکرام ملتا ہے وہ کسی اور فرد کے حصے میں نہیں آتا۔ استاد نسل نو کو دینی، دنیاوی اور معاشرتی فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ علمی، فنی اور سائنسی علوم سے بھی روشناس کراتا ہے۔ استاد ہی کی کاوشوں، کوششوں اور رہنمائی کی بدولت نئی نسل اپنے فرائض کامل ایمانداری اور خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے لائق بنتی ہے۔ ایک متمدن اور مہذب معاشرے میں استاد یعنی معلم کی حیثیت ایک مینار نور کی سی ہوتی ہے، جس کے وجود کے ہر گوشے سے علم و عمل کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ معاشرے کا ہر ذی شعور فرد استاد کے علم سے ہدایت اور عمل سے پختگی حاصل کرتا ہے۔ معاشرتی آداب صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آتے، بلکہ پڑھانے اور سکھانے والی کوئی موضوع شخصیت ہی آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کا علم بڑھ جائے اور عمل یا کردار پختگی کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اقوام عالم کی تاریخ گواہ ہے کہ جن اقوام نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ اذہان و افکار کے حامل اساتذہ کا انتخاب کیا اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا، زمانہ ان اقوام کی ترقی کی رفتار کو نہ روک سکا اور نہ ہی کم کر سکا۔ عظمت استاد کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلم ہونے پر فخر کیا۔ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کہہ کر استاد کو خراج تحسین پیش کیا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے وہ مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام بنا کر اپنے پاس رکھے۔ معزز سامعین، کیا یہ عظمت استاد کا اعتراف نہیں کہ خلیفہ وقت ہارون الرشید کے بیٹے مامون اور امین اپنے استاد کے جوتے اٹھانے اور سیدھے کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ سکندر اعظم کا ایک قول آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، جبکہ میرے استاد نے مجھے پھر زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ معزز سامعین، ایک طرف جہاں افراد معاشرہ کا فرض ہے کہ اساتذہ کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، وہیں اساتذہ کرام پر بھی لازم ہے کہ وہ خود کو پیغمبروں کے صحیح
اساتذہ خود کو یکتائے علم و ہنر بنانے میں ہمہ وقت کوشاں رہیں اور اخلاق و کردار اور عمل کے وہ نشان چھوڑیں کہ افراد جن پر چل کر اعلیٰ و ارفع مقاصد کی منزلوں کو چھو لیں۔ حیات انسانی کا نظام دو عناصر یعنی جسم اور روح کے ملاپ سے تشکیل پاتا ہے۔ جسد خاکی کی نگہداشت والدین کی ذمہ داری ہے، جبکہ روح انسانی کے ثمردار پودے کو خون جگر دے کر سینچنے والی ہستی کا نام استاد ہے۔ حقیقی والد بچے کا جسمانی باپ، جبکہ استاد بچے کا روحانی باپ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ حقیقی باپ نفس کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، جبکہ روحانی باپ تحت الثری سے سدرۃ المنتہا پر لے جاتا ہے۔ استاد کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال خود سب سے پہلے اور بڑے معلم ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ کہ تیرا رب بہت بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین اور محبوب پروردگار ہیں، اپنی تمام تر عزتوں اور عظمتوں کے باوجود اپنے معلم ہونے پر فخر فرماتے ہیں۔ آپ پوری انسانیت کے لیے عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے، ایسے معلم جن کی صرف 23 سال کی تدریسی کاوشوں نے جزیرہ عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ آپ کی تعلیمات نے وحشی صحرا نشین سندربانوں کو مہذب شہری بنا دیا۔ آپ کو معلم ہونے کا یہ عظیم منصب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو استاد کی عزت و عظمت سے روشناس کروائیں اور ان کے دلوں میں استاد کی محبت اور ان کے ادب و احترام کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔